السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجالس کے اندر قرآن کریم کی فضیلتیں اور چند سوروں کے فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ اللہ کے ذات سے عاجز امید کرتا ہے کہ جو اعمال پچھلے ہفتے بتائے گئے تھے آپ تمام احباب نے اس پر عمل کرنے کی حد تر امکان کوشش کی ہوگی۔ ان اعمال کا تھوڑا سا اعادہ ہو جائے، پھر اور بھی کچھ عاجز آگے کے اعمال آپ کو بتاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل تو سورہ تغابن کا تھا، یعنی سورہ تغابن، اور سورہ تغابن آپ پڑھیں فجر سے پہلے یا فجر کے بعد آپ پڑھیں، اور کم سے کم اسے 3 مرتبہ پڑھیں۔ وہ آیت تو بتا دیا تھا میں نے، وما اصابکم من مصیبت، تو اس آیت کو جو ہے آپ کم سے کم 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جو سورہ ہے فجر کے بعد سورہ یاسین کا معمول بنا لیں، سورہ یاسین۔ لیکن یاد رکھیں ان تمام اعمال کے اندر جو ہے، تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے، ان تمام اعمال کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی بھی آپ ذکر کریں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذکر ہو یا نماز کا ذکر ہو، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، جیسے بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ اندر سے وہ اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ تمام اعمال ہمیں کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ان اعمال سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت والا تھانوی صاحب اس پہ بڑا زور دیا کرتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب ذکر کرنے بیٹھو تو یہ نیت کرو کہ میرا رب میرے ذکر کو سن رہا ہے، میرا رب جو ہے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور میں اس ذکر سے جو اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں اس برکتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے میں اعمال کر رہا ہوں۔ ہم نارملی اعمال کرنے یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ثواب تو ملتا ہے۔ یاد رکھیں ثواب الگ چیز ہے، لیکن اس پر ایک ملنے والی رحمت، ملنے والا انعام، ملنے والے فیصلے، وہ فیصلے نیتوں پر ہوتے ہیں، کوئی بھی عمل۔ اس لیے حدیث شریف میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم جو بھی عمل کرنے لگے تو یہ نیت کریں اللہ اس سے میں خیر و برکت لینا چاہتا ہوں، اللہ میں اس آیت کی جو روحانیت ہے، نورانیت ہے، میں چاہتا ہوں میری زندگی میں بھی منتقل ہو جائے۔ یہ نیت کر کے پڑھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ وارے نیارے کرتے ہیں۔ تو فجر بعد سورہ یاسین کا عمل، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کا عمل جو 26ویں پارے میں ہے، عصر کے بعد سورہ نبا یعنی عما یتساءلون فضیلت، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایام میں، ایسے وقت میں جب کہ لوگوں کے دل مردہ ہو رہے ہوں گے، خواہ دنیا ہو یا آخرت ہو، اللہ ہمارے دل کو منور رکھے گا، ہمارے دل کو ایمان سے سرشار رکھیں گے انشاءاللہ۔ 3 ہو گیا۔ مغرب بعد کا تو سب سے اہم عمل آپ تمام جانتے ہیں، سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ بہت جامع عمل ہے، اور سورہ واقعہ کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سورہ واقعہ کی خود بھی پابندی کرے اور اپنی گھر کی مستورات سے بطور خاص پابندی کروائے، یہ کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم تو پابندی کر لیتے ہیں، لیکن سورہ واقعہ کے اندر جو برکت چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کو اور کشادگی رزق کو جو اللہ نے چھپا رکھا ہے، وہ مستورات کے پڑھنے پہ زیادہ ہی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، میں نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے سورہ واقعہ سکھا رکھا ہے۔ تو مشائخ اور علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں
کہ خود بھی پڑھے اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی کہے ذرا پابندی کے ساتھ سورہ واقعہ کو پڑھیں. اہل خانہ ہے، والدہ ہے، بچیاں پڑھی لکھی ہیں، تو ان تمام کو کہیں کہ مغرب بعد بلا نہار اس کو پڑھیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسے ہوتی ہیں. یاد رکھیں بعض اعمال کے اندر مستورات کا بڑا دخل ہوتا ہے، بلکہ اکثر اعمال میں مستورات کا بڑا دخل ہوتا ہے. یہ ہم مستورات کو یوں ہی ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے عروج و زوال کے بہت سارے فیصلے جو ہے نا مستورات سے متعلق. یاد رکھیں ہماری زندگی کے عروج و زوال کے فیصلے. اسی لیے اگر اہل خانہ تقیہ نقیہ ہوں گی، پارسا پاک دامن ہوں گی، تو اس کی برکتیں جو ہے زندگیوں میں، ہماری زندگی میں بھی اس کی برکتیں محسوس ہوں گی. اس میں صاف روایتیں موجود ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سال میں کہیں ایک آدھ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کرنے آیا کرتے تھے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کا نکاح ہوا، تو قبیلے جرہم میں ان کا نکاح ہوا تھا. نکاح ہوا تو ایک مرتبہ وہ ان کے گھر بلا بتائے آ گئے. اس وقت نہ واٹس ایپ تھا، نہ میسج کا تھا کچھ ہے کہ بھائی میسج ڈال دیے، فون کر دیے بھائی میں آ رہا ہوں، کچھ نہیں. وہ اچانک آ گئے تو گھر کھٹکھٹائے. بولے اسماعیل ہے؟ بولے آپ کون؟ بولے میں ایک مسافر ہوں. بولے وہ نہیں ہے. کہاں گئے ہیں؟ شکار کرنے گئے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں. تو بولے چلو ٹھیک ہے. بولے کیسے گھر کے حالات چل رہے ہیں؟ بولے کیا بتائیں، بڑے فاقوں کے فاقے چل رہے ہیں، گھر میں بڑے فاقے ہیں، بس تنگی والی زندگی ہے اور بس حالات ہی میں ہم پڑے ہوئے ہیں. بولے اچھا ٹھیک ہے. انتظار کیے. بولے جاتے جاتے کہے کہ اسماعیل کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لے، اپنی چوکھٹ کو بدل لے. ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام آئے. بولے ایک بوڑھے شخص آئے تھے. بولے حلیہ کیا تھا؟ بولے ایسا ایسا حلیہ تھا. اچھا کوئی پیغام دے کر گئے؟ بولے ہاں پیغام دے. بولے اپنی چوکھٹ کو بدل لے. بولے ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے طلاق دیا، جا طلاق دے دیا، ختم کرو اس معاملے. فوراً وہاں پہ طلاق دیے. پھر ایک سال کے بعد ان کا آنا ہوا. ایسے ہی واقعہ ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام روزی روٹی کی تلاش میں گئے تھے. جب گھر میں گئے، اہل خانہ نے دروازہ کھولا. ابراہیم علیہ السلام اندر گئے. پوچھے اسماعیل ہے؟ نہیں بھائی. کہاں گئے؟ روزی روٹی کی تلاش میں. ٹھیک ہے بھائی گھر کیسا چل رہا ہے؟ ارے بڑی عافیت میں چل رہا ہے الحمدللہ. دن عید رات شب بارات ہے، کیا بتائیں، سوکھی روٹیوں میں حلوے پلاؤ کے مزے آ رہے ہیں. یعنی شکر کے الفاظ زبانوں سے نکلنے لگے. کوئی پریشانی تو نہیں، اسماعیل کوئی پریشان تو نہیں کر رہا؟ ارے وہ تو ماشاءاللہ پھولوں کی سیج پہ رکھ رہے ہیں، بڑی عافیت والی زندگی دے رکھی ہے، ایسے شوہر تو ہر ایک کو نصیب ہو. بولے ٹھیک ہے. بولے جاتے جاتے میرا پیغام دینا کہ چوکھٹ کو باقی رکھے. بس وہ آئے. پوچھے کون آیا؟ اس طریقے سے آئے. بولے ٹھیک کیا پیغام دیے؟ بولے چوکھٹ کو باقی رکھو. بولے والد گرامی تھے، والد صاحب نے کہا کہ آپ کی اس چوکھٹ کو باقی رکھنا ہے، یعنی آپ کو نکاح میں برقرار رکھنا ہے. دیکھیں شکر گزار عورت نہیں تھی، نہ شکر گزار تھی. فوراً انہوں نے کہا کہ اس کو اپنی زندگی سے نکالو، تو اس کے ناشکری کے اثرات یہاں پر منتقل ہوں گے. اور شکر گزار خاتون ہے، تقیہ نقیہ ہے، تو اس کے اثرات بھی یہاں منتقل ہوئے. پھر انہی نسلوں سے پھر اہل عرب جو آگے بڑھے ہیں، انہی کے نسلوں سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پھر انہی کے بدن مبارک سے ہوئی. بات کو سمجھ گئے؟ تو گھر کے اعمال کے اندر مستورات کا بڑا دخل ہے. اس سے مستورات کو بھی تھوڑا اعمال میں ہم لگائیں. ہمیں غفلتیں کیا ہوتی ہیں، مستورات کو چھوڑ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ چلے بھی لگتے ہیں، 4 مہینے بھی لگتے ہیں، ہے نا. یہاں وہاں بیان بھی جو وہاں پر سنتے ہیں، یہاں مجالس میں بھی آتے ہیں، لیکن ان کے لیے محرومی کے تو اکثر راستے ہیں. اب وہ بیچاری کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے ذرا بیان موبائل پہ لگا دو، تو اس میں یاد رکھے وہ روحانیت نہیں رہتی. تو بہرحال ان کی دین کی بھی کچھ فکر کریں. وہ اگر دین پر آ گئی نا تو بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. آپ خود دیکھیں، اگر ماشاءاللہ اگر دین دار ماحول گھر میں ہوگا تو آپ اس کے مثبت اثرات دیکھ رہے ہوں گے. اور اگر تھوڑی بھی دین بے دینی کا ماحول ہو تو رات میں دیر تک موبائل چلایا جا رہا ہے، 3 بجے موبائل چلایا جا رہا ہے، 4 بجے سویا جا رہا ہے، 12 بجے ماشاءاللہ اٹھا جا رہا ہے، تو میاں بیچارہ صبح اٹھ رہا ہے جیسے تیسے خالی پیٹ آفس جا رہا ہے، کام پہ جا رہا ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے نہ کچھ. زندگی ایسی ہی اجیرن ہوتی ہے. تو پیاروں یہ زندگی بہت، اسی لیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بھائی دیندار دیکھ کے نکاح کرنا، وَلِجَمَالِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا، لیکن فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دین کا انتخاب کرنا. تو چونکہ اس پہ بات نکلی تو عاجز عرض کر دیا کہ عورتوں کے اعمال کے اندر بڑا دخل ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ تر عورتیں اگر گھر میں پاک دامن بھی رہیں اور اسی طریقے سے وہ روزے نماز کی پابندی کرتے رہیں،
تو گھر بھلے کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا ہو لیکن اس میں روحانیت محسوس ہوتی ہے. گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ کچھ انوارات محسوس ہو رہے ہیں. اور اگر گھر کتنا ہی ڈیکوریٹ ہو لیکن اندر اگر اعمال نہ ہو نا، جاتے ساتھ ہی ظلمتیں محسوس ہوتی کہ بھائی اندر کچھ ظلمتیں چھپی ہوئی. تو گھر کی مصنوعات کو بھی ہم لگائیں، بچیوں کو بھی لگائیں، تقوی کا ہاتھ پہ لگائیں، پھر دیکھیں ماشاءاللہ کیا مزے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ماشاءاللہ دینداری کی بنیاد پر ہے. اسی لیے اللہ نے صاف کہہ دیا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور دوسری جگہ ہے کہ تمہاری بیویاں بھی تمہارے لیے بڑی آزمائشیں ہیں. وہ آزمائش اسی لیے ہے اگر بے دین ہو تو یہ جو عمل ہے سورہ واقعہ کا خود بھی کریں تھے مذکورات سے کرائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آخر عمل جو ہے وہ ہے عشاء کے بعد. عمل بہت ہے لیکن جو سب سے اہم عمل ہے وہ سورہ ملک کا ہے. سورہ ملک کو ہم پابندی سے پڑھیں، ہے نا، ایک دم پلے باندھ لیں. ذرا کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی نیند آئے، سورہ ملک تو چھوڑنا ہی نہیں. اور ماشاءاللہ جو طلبہ نظام ہے، علماء حضرات تشریف فرمائے، ان کے لیے تو آسان ہے. مجلس سے نکلے چلتے چلتے ویسے ہی تبارک اللہ سے ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے. وہ چلتے پھرتے ہی سوروں کو پڑھ کے ختم کر دیں گے. تو یہ معمول بنا رہے اپنا. ٹھیک ہے، عذاب قبر سے بچنے میں بڑا معاون ہے، بلکہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے مؤثر ہے. ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں. یاد رکھیے عذاب قبر تو ہر ایک کو ہو کر رہے گا. یہ طے شدہ بات ہے. یہ کیا طے شدہ بات ہے؟ عذاب قبر تو ہر ایک کو ہو کر رہے گا. ابتداءً زمین جو ہے دھچکا مار کر ہی رہے گی، پھر اس کے بعد اپنے اعمال کے مطابق وہ کشائش ہوگی، کھلے گی. اتنا تو طے ہے کہ دھچکا مارے گی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبار صحابہ عشر مبشرہ میں سے جن کے جنازے میں فرشتے حاضر ہوئے ہیں، سعد بن معاذ کو جب دفنایا گیا تو آقا نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کو بھی زمین نے تھوڑا بھیجا، زمین نے تھوڑا ان کو دبایا، بعد میں ان کے لیے کشادہ ہوئے. مسئلہ کیا تھا؟ پیشاب میں تھوڑی سی کوتاہی کیا کرتے تھے. وہ کوتاہی میں بتاؤں گا کیا ہے. تو اتنے صحابی ہیں، ان کو بھی ہلکا سا بھیجا. لیکن یاد رکھے مومن کو اگر یہ زمین بھیجے گی نا، دبائے گی نا، تو اس کی دبانے کی مثال کیا ہے؟ مشائخ فرماتے ہیں جیسے ہم کسی کو محبت سے گلے ملتے ہیں تو کیسے سینے سے سینہ دبا دیتے ہیں. نہیں، کوئی اچھا پاس ہو گیا بہت زمانے کے بعد ملا تو دوستی آ رہی، ہم زور سے دباتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دبانے میں تکلیف نہیں ہے، محبت کا اظہار ہے. تو زمین مومن کے لیے ہلکا ایسا دبائے گی، بعد میں اس کے لیے کشادہ ہوتی چلی جائے گی. یہ دھچکا اور تھوڑا سا دھچکا ہے. یہ عمل ایک عمل میں نے بتایا کہ صرف سورہ ملک اتنا عمل کریں. ابھی تو رات کے اور اعمال بڑے گہرے گہرے باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں. ابھی بھی رات کے عمل کی 2 نشستیں باقی رہیں گی، تو رات کے عمل 2 نشستوں میں جا کے پورے ہوں گے انشاءاللہ. تو ابھی جتنے بھی اعمال بتائے کریں گے بھائی. اگر آپ اللہ کہہ رہا ہوں اتنا بھی کر لیا نا، یاسین، فتح، اور اس کے بعد محمد حسن، سورہ واقعہ، یہ تمام مل ملا کے تقریباً 1 سوا پارے ہو جاتے ہیں. یہ تقریباً مل ملا کے 1 سوا پارے ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کے روز کے 1 سوا پارے کی تلاوت بھی ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. ہماری نیت کیا ہے؟ ہمارا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہو جائے، جو ہم قرآن سے ٹوٹے ہوئے ہیں دوبارہ ہمارا رشتہ جڑ جائے، اور ہم قرآن کریم کے ذریعے اپنی زندگی کو مسائل کے حل کرنے والے بن جائیں. کریں گے انشاءاللہ. لیکن ان تمام کے اندر نیت صحیح ہو، برکت کے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے ہو، اور یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ ان اعمال سے میرے مسائل حل ہو کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.